السلام علیکم، JTV لاہور سے میں ہوں غزل خان۔ آج ہم لے کے آئے ہیں ایک نیا پروگرام سیاست نامہ۔ سیاست نامہ کے ساتھ ہم اپنے مہمان کو لے کے آئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں عوام دوست پارٹی کے چیئرمین چودھری جہاں زیب صاحب۔ ان سے معلوم کرتے ہیں اس پروگرام میں کچھ گفتگو اور ان سے جانتے ہیں کہ اتنے دن الیکشن ہو گئے ہیں، گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک وزیر اعظم ملک میں نہیں بن سکے۔ تو آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا آج موضوع ہے سیاست نامہ۔ ملک کی سیاست جو بگڑ رہی ہے اس پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے آپ سے سر کہ الیکشن ہو چکے ہیں، کافی دن گزر گئے ہیں، پیپلز پارٹی PTI اور نون لیگ نمایاں ہیں، اس کے باوجود حکومت قائم نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ بنیادی طور پہ الیکشن ہونے کے بعد ایک ٹائم فریم، مخصوص ٹائم فریم الیکٹورل کالج بننے کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم چل رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی سیاست میں بہت ساری چیزیں بالکل نہیں ہوئی ہیں، جیسے بہت بڑے پیمانے پہ عوامی جو حلقوں نے ووٹ کیا ہے، 48% ووٹ پڑا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑے پیمانے پہ ووٹ پڑا ہے۔ پھر ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کو بڑے پیمانے پہ سیٹیں ملی ہیں، جو ان کی سیٹیں ریک کی گئی ہیں۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون جو کہتے تھے ہماری سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، ہماری بات ہو چکی ہے، ان کو وہ جو سمجھتے تھے کہ جس طرح سے وہ اپنی کمپین کو لے کے چل رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بڑے پیمانے پہ ووٹ پڑے گا، ان کو ووٹ نہیں پڑا، بلکہ بہت برے طریقے سے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے جو پلرز ہیں ان کی جماعت کے، وہ گر گئے ہیں، اور جو جیتے بھی ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہیں۔ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے بڑے پیمانے میں سیٹیں لی ہیں۔ ان اسپائٹ آف دس کہ پیپلز پارٹی کی جو اوور آل کمپین تھی، الیکشن کمپین، وہ بہت ہی شاندار تھی، اور ان کو اس پہ تحسین دینی چاہیے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے کمپیریٹیولی وہ جو گرتی ہوئی ساکھ تھی پیپلز پارٹی کی، اس کو بہتر کیا ہے، اور اس دفعہ وہ اپنے جالوں کو بھی موبلائز کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوئے ہیں۔ اور پرانے جو بھٹو کو ماننے والے پیپلز پارٹی کے پارٹ ہیں، لوگ جو بالکل مردہ ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ریوائیو کی ہیں، تو ان کو بھی حساب سے سیٹیں پڑی ہیں، لیکن ان کی کچھ سیٹیں بھی کنٹروورشل ہیں کہ وہ پاور سیکٹر نے ان کو سیٹیں دی ہیں۔ اور اب چونکہ اس وقت 93 سیٹیں ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی سیٹیں جو ہیں وہ 73 کے قریب ہیں، 75 ہیں، اور باقی جو 45 کے قریب جو سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی ہیں۔ تو یہ پوزیشن نہیں بن رہی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ نون لیگ کو جس کو بڑے پیمانے پہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا اس کے ساتھ گورنمنٹ میں جائے۔ پھر ان کے ایک دو بٹر ایکسپیرینس رہے ہیں پچھلے 1.5 سال کی گورنمنٹ میں بھی۔ شہباز شریف جب گورنمنٹ میں رہے ہیں 200-400% جو ہے پرائسز بڑھی ہیں، لوگوں کی معیار زندگی خراب ہوا ہے، تو یہ اس وجہ سے پیپلز پارٹی انوائڈ ہے کہ وہ تحریک انصاف وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جائے۔ پھر عوامی سینٹیمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بجائے زیادہ اچھا ہے کہ ہماری پبلک اپیرنس زیادہ بہتر ہوگی اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے۔ PTI اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تحریک انصاف کا اتحاد جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے، مگر اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو جس طرح سے رات سے اپنا مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سے پنڈارا باکس کھولا ہے اور پرانی باتیں جو ہے وہ اوپن کرنا شروع کری، یہ اوپن سیکٹر سے جو عوام الناس کے کو ذرے ایک بندے کو ان کے بارے میں پتا تھا کہ یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں انہوں نے دوبارہ سے اوپن کرنی شروع کر دی ہیں، اور انہی اوپن کرنے کی وجہ سے اور الیکشن میں رگڈ الیکشن کا نعرہ لگانے کی وجہ سے PTI جو ہے وہ ان کے قریب تو ہو گئی ہے، مولانا فضل الرحمان کے قریب، جن کو وہ بڑے بڑے برے القابات سے نوازا کرتے تھے، ان کے قریب ہو گئی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان بھی یہودی سے کم پہ تو بات ہی نہیں کیا کرتے تھے عمران خان کے خلاف، تو وہ آپس میں تو قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اصولی بنیادوں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کر سکتی ہے، ڈائلاگ کر سکتی ہے۔ اور دیکھیں امکانات کی سیاست میں ہمیشہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو حلیم ہونا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ
کہیں کہیں عوامی مفادات کے آگے اصول جو ہیں ان سے وڈرا کرنا پڑتا ہے یا اصولوں کو تھوڑا پس سے پش ڈالنا پڑتا ہے. اب دیکھیے آپ کیسے باصول ہیں, بے اصولی پہ مشتمل آپ کے اصول ہیں کہ جو آپ جب چاہتے ہیں کسی بھی بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ نیک پاک کر دیتے ہیں جو تھوڑا سا بھی آپ کے موقف کے قریب آتا ہے, اور کسی کے ساتھ جس کے ساتھ ڈائلاگ بیٹھ کے بن سکتا ہے اس کے ساتھ آپ ڈائلاگ نہیں کرتے, حالانکہ آپ اس کو اپنے موقف کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. اور آپ چونکہ بڑی جماعت ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اصولی بنیادوں پہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے ایک مضبوط گورنمنٹ بنا سکتے ہیں جس میں پاور سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی مینٹین کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. تو تحریک انصاف کی قیادت خصوصاً عمران خان صاحب اور باقی جو مرکزی لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. سر کراچی میں ایم کیو ایم کافی زیادہ سیٹوں سے آگے ہے, کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے سارے کہتے ہیں وہ اور کچھ انہوں نے اپنا جو ہمیشہ ایٹیٹیوڈ بھی اسی طرح سے رکھا ہے, جس طرف پاور سیکٹر کے لوگ ان کو گھیرتے ہیں اسی طرف وہ چلے جاتے ہیں. اور وہ اگر کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنانی ہے تو وہ انہوں نے کیا کیسے کہنا ہے. ویسے بھی ان کی بھی کافی ساری جو سیٹیں ہیں وہ کانٹروورشل ہیں اس وقت, اور کیسز جو ہیں وہ اس وقت مختلف کورٹس میں ہیں. لیٹس سی کہ آگے کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہیں. اب ساری چیزیں آپ نے سارا برڈن کورٹ کے اوپر ڈال دیا ہے. یہ سیاسی حلقوں کو ڈھانچے کو مضبوط کرنا پڑے گا اور الیکشن کا طریقہ کار بھی بدلنا پڑے گا. تحریک انصاف کے پاس اس وقت موقع موجود ہے. ایم کیو ایم اور باقی پیپلز پارٹی وہاں پہ کر بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور سندھ میں جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ فارم کرنی ہے, وہ ایم کیو ایم کو ملائے نہ ملائے پھر بھی وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے کہ ڈسکس کیا جائے. اہم بات یہ ہے مرکز کی حکومت. تو مرکز کی حکومت میں تحریک انصاف کے پاس موقع ہے کہ وہ تھوڑا حلیم ہو کے دانش مندی سے فیصلے کرے. تو میرے خیال میں عوامی جو مفادات ہیں اس کے اصول کے لیے بڑے پیمانے پہ بہتری کا عمل کیا جا سکتا ہے. سر مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ دے دیا ہے, کیا نواز شریف اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں آپ اندازہ کیجئے کہ تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ 173 سیٹیں ان کے پاس ہیں اگر وہ فارم 45 کے حساب سے جائیں, اور پھر جو دائیں بازو کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ رزسٹ کریں گے, اس دھاندلی زدہ الیکشن کو رزسٹ کریں گے اور ہم تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مذہبی جماعتوں میں فے بچتی تھی. اب وہ بھی مولانا بھی کل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو عمران خان سے بڑا پیار آتا ہے اس گروپ پہ اور میں تو ان کے قریب جانا چاہتا ہوں, اور رات کو وقت بھی ملا پی ٹی آئی کا. تو برف پگھل رہی ہے اس طرف, اور دینی جماعتوں کی جو ہے نا وہ جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. یہ بھی عوامی ووٹ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ سارا جو ہو رہا ہے اس وقت جو منظرنامہ تبدیل ہوا ہے بڑے پیمانے پہ, یہ عوام کی بہت بڑی فتح ہے. یہ تحریک انصاف کی فتح ہونا ہو, پیپلز پارٹی کی فتح ہونا ہو, نون لیگ کی فتح ہونا ہو, یہ عوام الناس کی بہت بڑی فتح ہے. اب آ جاتے ہیں جی مسلم لیگ نون بدترین کرپشن کے الزامات ہیں, جو فیصلے عدالتیں جو مرضی کریں, لیکن الٹیمیٹلی عوام مندی نہیں ہے. عوام جانتی ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے کو بچا دیا, اور ان کے محلات بڑے ہیں, پوری دنیا میں ان کے محلات بنے ہیں, ان کے کاروبار چمکے ہیں, اور پاکستان کے جو مجموعی وسائل ہیں ان میں سے تیزی سے پیسہ نکلا ہے, اور وہ پیسہ آگے نظر آ رہا ہے کہ کن کن گھروں میں گیا ہے, کن کن لوگوں کے پاس گیا ہے. تو اب ان کو اگر اس میں سے اتنی بڑی کمپین جن پہ اربوں روپے لگائے ہیں, اگر اس میں وہ کھانا ہی کھلا دیتے, لوگوں کو کھلاتے رہتے پہلے دن سے لے کے, یہ سارا پیسہ جو انہوں نے لگایا تھا اس طرف اگر وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ پارٹی ریوائیو کرتی. لوگ جو ہیں وہ اس وقت بڑے بدترین حالات میں ہیں, اور ہم عوام دوست پارٹی کی طرف سے ان کو میسج بھی دیتے ہیں, ان کو یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ ہمارے جو سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پروگرامز ہیں یہ ان میں آپ ہماری جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دیں. ہم عوامی حلقوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور آپ نے ریوائیو کرنا ہے تو آپ کو یہ لوٹ کسوٹ کی جو سیاست, مارا ماری کی جو سیاست ہے
اس سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا اور آپ کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے پیمانے پہ کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ. جی ہاں، آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا جناب چودھری جان زیب صاحب نے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.